بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چمن چمن ٹی وی آپ کے سامنے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے جو طریقہ اسلامی سے وابستہ ہے۔ طریقہ اسلامی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سیرت النبی کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیرت النبی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اس کا عملی نمونہ تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا اور جس کے ذریعے انسان کو طریقوں سے نکال کر روشنی اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ سیرت طیبہ کی مکمل سمجھنا ممکن نہیں اس وقت تک جب تک پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے اور بعد کے حالات کا کمپیریزن نہ کیا جائے۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ جو سیرت شروع ہونے سے پہلے جو عرب کے پہلے کے حالات تھے ان کو بیان کیا جائے، کہ ان کا رہن سہن اور ان کے حالات کا ہلکا سا خاکہ پیش کیا جائے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ اس وقت کا عرب کا محل وقوع کیا تھا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ عرب کا مقصد، لفظ عرب کیا چیز ہے۔ لفظ عرب جو نا ایک لغوی معنی ہے، تو جس کا معنی ہے صحرا، بے آب و گیا زمین، اور یہ جزیرہ عرب میں بسنے والے جتنے بھی قومیں تھیں ان کے لیے بولا گیا تھا کہ وہ عربی و نسل ان کو کہا گیا۔ اور جزیرہ عرب کا جو محل وقوع تھا اس کے مغرب میں بحر احمر واقع تھا اور کچھ جزیرہ نما صحرائے سینا کا علاقہ موجود تھا، اور مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا بڑا حصہ تھا جس کو آج کل خلیج فارس بھی بولتے ہیں، اور عراق کا کچھ حصہ تھا۔ جنوب میں بحیرہ عرب تھا اور شمال میں شام اور عراق کا کچھ علاقہ آتا تھا۔ تو اس وقت کا جو جزیرۃ العرب تھا اس کا اندازہ 10 لاکھ سے لے کر 13 لاکھ مربع میل تک اندازہ کیا گیا ہے۔ تو جزیرہ نما جو نا اس کی اپنی ایک جغرافیائی حیثیت تھی، تو وہ اس کی بہت زبردست حیثیت تھی۔ اندرونی طور پر تو یہ چاروں طرف سے صحرا اور ریگستان میں گھرا ہوا تھا، تو یہ ریگستان کی وجہ سے یہ ایک قلعے کی شکل اختیار کر گیا تھا، جہاں پر کسی بھی بیرونی قوم کا قبضہ کرنا اور اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عرب کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اپنے معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے، حالانکہ ان کے دونوں طرف بڑی عظیم طاقتیں ہمسائے میں رہتی تھیں، یعنی کہ مشرق کی طرف تقریباً یہ ایران کی طاقت تھی اور شمال مغرب کی طرف یہ روم کی طاقت تھی۔ تو یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے لیے حملوں کو روکنا، عرب کے لوگوں کے لیے ان حملوں کو روکنا بہت مشکل کام تھا کہ وہ کیسے روکتے، اس کا کیسے مقابلہ کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قدرتی طور پر ایک ان کو جو نا قلعے کی شکل اختیار کیا ہوا تھا۔ تو بیرونی طور پر جو جزیرہ نما عرب ہے یہ دنیا کے جو تمام اس وقت کے ملعون بر اعظم تھے ان کے درمیان میں واقع تھا۔ تو مشرق تھا یا مغرب تھا، درمیان میں شمال یا جنوب، یہ درمیان میں عرب تھے۔ تو یہ جو عرب ہیں ان کو خشکی کے بھی راستے لگتے تھے جزیرہ عرب کو، اور سمندر کے بھی راستے لگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے
اندر تجارت اور لوگوں کو وہاں کی ثقافت اور مختلف چیزوں کا لین دین کا رابطہ موجود تھا۔